السلام علیکم ناظرین، صلاح الدین کی نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ نئی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین گریگور سے کہتا ہے، گریگور تمہارا مسئلہ میرے ساتھ ہے، تم ثریا خاتون کو جانے دو۔ جواباً گیبریل کہتا ہے، تم نے مجھے میرے پیاروں سے جدا کر دیا اور اب میں تمہیں اور تمہارے پیاروں کو جہنم میں مبتلا کروں گا۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتا ہے، پھر تم نے چھپ کر حملہ کیوں کیا؟ بہادری سے آ کر میرا سامنا کرتے۔ تو گیبریل کہتا ہے، میں سامنے ہوں، ایک دوسرے کے سامنے، اور اس دن کی طرح جس طرح تم نے مجھے چٹان سے گرایا تھا، اور لیکن اس بار تمہیں موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی پر حملہ آور ہوتا ہے، مگر جیسے ہی صلاح الدین ایوبی گیبریل پر حاوی ہوتے ہیں تو گریگور پیچھے سے وار کر کے صلاح الدین کو زخمی کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ثریا خاتون پیچھے چیختے چلاتے ہوئے کہتی ہے، صلاح الدین، صلاح الدین۔ پھر صلاح الدین جیسے ہی گریگور پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اور پیچھے سے گیبریل اسے زخمی کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ثریا خاتون بہت تڑپتی ہے اور گریگور تلوار کا رخ صلاح الدین ایوبی کی طرف کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم اپنی محبوبہ سے پہلے مرو گے صلاح الدین، اور اس کی چیخوں سے میرے کان کو سکون ملے گا۔ اور پھر گیبریل کہتا ہے، میری بات سنو بھائی، یہ انتقام ہم دونوں کا ہے، اس لیے یہ ہم دونوں کی تلواروں سے مرے گا۔ زخمی ہونے کے باوجود صلاح الدین گیبریل پر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن گیبریل پھر سے ایک وار صلاح الدین کے سینے پر کرتا ہے اور صلاح الدین ایوبی لڑکھڑا جاتے ہیں اور ثریا خاتون کو تڑپتے دیکھ کر ان باتوں کو یاد کرتے ہیں جو کچھ دیر پہلے انہوں نے ان سے کہی تھی، جب تم میرے دل پر ہاتھ رکھو گی تو میرے دل کی دھڑکن کو محسوس کرو گی۔ میں نے سب سے زیادہ اس وقت محسوس کیا جب مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اور تمہارا دل میرے درد کا علاج ہے، اور میرے دل کا واحد علاج تمہارا دل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی زمین پر گر جاتا ہے اور یہ دیکھ کر ثریا خاتون چلاتے ہوئے کہتی ہے، صلاح الدین، صلاح الدین پکارتی ہے، اور صلاح الدین بالکل ہی نڈھال ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر گیبریل کہتا ہے، لڑکی کو لے جاؤ اور باقی سب کو جلا دو، اور اس کے ساتھ ہی وہ ثریا خاتون کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور کچھ جانے والے سپاہی وہاں پر تیل چھڑکنے لگ جاتے ہیں، اور جاتے ہوئے ثریا خاتون پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی کے محل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے محل یعنی کہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور وہاں پر عصمت خاتون آ جاتی ہے اور عصمت خاتون کہہ رہی ہوتی ہے، سلطان آپ نے تو ہمیں دھوکہ دیا ہے، آپ نے ایک آدمی مارا ہے۔ تو سلطان کہتا ہے، عصمت خاتون، ہم آپ کے قبیلے کو یا آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اور نہ ہی ہم نے آپ کے کسی آدمی کو مارا ہے۔ تو عصمت خاتون بہت غصے میں ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہ معاملہ حل کیوں نہیں کر رہے؟ اگر آپ کے لوگوں نے نہیں مارا تو کس نے مارا ہے؟ تو پھر سلطان کہتا ہے، عصمت خاتون خبردار، آپ ثبوت کے بغیر ہم پر الزام نہیں لگا سکتی، اور نہ ہی ہم کسی کو مارا ہے۔ تو دوسری طرف ناظرین، ہمیں جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو راستے میں اچانک کارا تیغر آ جاتا ہے اور وہ روک کر کہتا ہے کہ صلاح الدین رکو۔ تو صلاح الدین یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، کارا تیغر میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ تو کارا تیغر کہتا ہے، نہیں، اب تم یہاں سے مردہ ہی جاؤ گے۔ تو کارا تیغر کے سارے سپاہی اپنی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور صلاح الدین کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور وہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ صلاح الدین انہیں دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ صلاح الدین اکیلا ہوتا ہے۔ تو کارا تیغر ہنس کر کہتا ہے، صلاح الدین اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو صلاح الدین کہتا ہے، مجھے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے اور وہ ہی بچائے گا۔ تو کارا تیغر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ صلاح الدین پر حملہ کرو۔ تو وہ دوڑتے ہوئے صلاح الدین کی طرف بڑھتے ہیں
اور پھر وہ کارا تیغر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ صلاح الدین کی میں لاش چاہتا ہوں اور انہیں مار ڈالو۔ جب وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ انہیں مار ڈالو اور وہ بہت ہی غصے میں ہوتا ہے تو سپاہی ان پر حملہ کر دیتا ہے اور صلاح الدین بھی بہادری سے لڑ رہا ہوتا ہے اور کارا تیغر یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر دوستو اتنے میں عصمت خاتون وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ کارا تیغر کو روکتی ہے اور ان کے سپاہیوں کو بھی روکتی ہے، تو سپاہی ان کے رک جاتے ہیں اور پھر عصمت خاتون کہتی ہے کارا تیغر تم صلاح الدین پر حملہ کیوں کر رہے ہو، کیا ثبوت ہے؟ تو کارا تیغر کہتا ہے اس نے ہمارے آدمیوں کو مارا ہے، جب تک میں اس کا بدلہ نہیں لے لیتا اس وقت تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو عصمت خاتون کہتی ہے کارا تیغر اپنے سپاہیوں کو لو اور واپس قبیلے میں چلے جاؤ۔ تو دوسری طرف ناظرین اسنان ایک چھت پر کھڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ نیچے کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے، تو پیچھے کی جانب نصر الدین آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ نصر الدین سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نصر الدین اب کیا کام ہے؟ تو نصر الدین کہتا ہے جناب میں نے صلاح الدین کو پھنسا لیا ہے۔ تو نصر الدین کہتا ہے کہ آپ نے یہ کیسے کیا؟ تو اتنے میں نصر الدین کہتا ہے میں نے صلاح الدین کو جنگل میں بھیجا ہے اور کارا تیغر ان پر حملہ کر کے صلاح الدین کو مار ڈالے گا۔ یہ سن کر سلطان سوچنے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صلاح الدین ان کے جال میں پھنس جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، صلاح الدین کوئی بچہ نہیں ہے، وہ ایک بہادر ہے۔ تو دوسری جانب دوستو محل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سلطان نور الدین زنگی اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے میری پیاری بیوی آپ کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتی ہے آپ نے جو کیا ہے مجھے بہت برا لگا، یعنی کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور میں کسی سے بھی نہیں، عصمت خاتون وہ اس سے میں پہلے کرتا تھا لیکن اب میں اس سے پیار نہیں کرتا، تم پریشان مت ہو، میں آپ ہی کا ہوں اور نہ ہی میرے ذہن میں کوئی عصمت خاتون کے لیے کوئی خواب ہے، وہ میری محبت تھی لیکن میں اسے اب دفن کر چکا ہوں۔ تو دوسری جانب ناظرین نصر الدین اپنے بیٹے یعنی عزت الدین کے ساتھ ایک چھت پر آ رہے ہوتے ہیں، تو نصر الدین کہہ رہا ہوتا ہے بیٹا تم نے میرے ساتھ مل کر صحیح کیا ہے۔ تو دوسری طرف جانب وکٹوریہ محل میں کھڑی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ گریگور بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس اسنان آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا آپ کو پتہ چلا ہے کہ نور الدین زنگی ایک چال چل رہا ہے، صلاح الدین اس کا بیٹا نہیں ہے، لیکن سب لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہے اور اب راز فاش ہو گیا ہے کہ صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کا بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور کا بیٹا ہے، اس نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ سن کر گریگور حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اسنان پھر کہتا ہے کہ گریگور تم صلاح الدین کو مار ڈالو۔ تو گریگور کہتا ہے میں صلاح الدین کو مارنے کا انتظار کر رہا ہوں، اب میں ایک ایسا کھیل کھیلوں گا جس میں صلاح الدین کا زندہ بچنا ممکن ہی نہیں۔ تو یہ سن کر اسنان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ بہت جلد صلاح الدین کو مار ڈالیں۔ تو دوسری جانب دوستو صلاح الدین ایک مرکز پر کھڑا ہوتا ہے اور وہاں پر اس کا بھائی آ جاتا ہے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔
ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت جلد از جلد پہنچ سکے۔ ہمیں دے اجازت دوستوں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں ہم کل نئی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور ہم اس غلطی کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔